کوئی عورت اگر برائی کی دعوت دے تو اس وقت کہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو ایک عہدے دار اور خوبصورت عورت نے اسے دعوت زنا دی تو اس وقت اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا گناہ نہیں کروں گا، تو پھر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن قیامت کی گرمی سے بچا لے گا۔ اس کی بہترین مثال اگر دیکھنا ہے تو یوسف علیہ السلام کی مثال ہم لوگوں کو قرآن میں ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جو کہ اس زمانے میں عزیز مصری کی بیوی، جو کہ سب سے زیادہ حسن و جمال والی اور سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے بڑے اونچے عہدے پر رہنے کے باوجود اس نے جب دعوت برائی دی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی یوسف علیہ السلام نے نہیں سوچا کہ اگر میں یہ گناہ کر لیا تو میری کیا سزا ہو سکتی ہے، کوئی دیکھنے والا تو نہیں، کوئی پوچھنے والا تو نہیں، اگر میں یہ گناہ کر لیا تو میرا فیوچر کیا ہوگا، اگر نہیں کرا تو کیا، کوئی چیز نہیں سوچے۔ جیسے ہی اس نے زنا کی طرف دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ سے میں ڈرنے والا ہوں، میں ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ بات رکھا تھا کئی مرتبہ، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی پیدل جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ایک پہاڑ کے اندر، ایک غار کے اندر یہ تینوں دوست جب پناہ لینے کے لیے گئے، تھوڑی دیر کے بعد بہت بڑا پتھر لڑکتے ہوئے آیا، جس راستے سے وہ لوگ گئے تھے اسی راستے پہ آ کے رک گیا، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ یہ تینوں اپنی طاقت لگا کے ہٹانا چاہے پھر بھی نہیں ہٹا سکتے تھے۔ اب اس میں تینوں اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، ان دعاؤں میں سے 3 دعائیں یہ تھی۔ ایک دعا، ایک نے یہ کہا کہ اے اللہ، میں میرے والدین سے، میری ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا، اے اللہ میں ہر دن بکریوں کو چرا کے شام میں جب گھر کو آتا سب سے پہلے دودھ نکال کے میری امی کو، میرے ابا کو میں پلاتا، پھر اس کے بعد میری بیوی بچوں کو دیتا، لیکن ایک دن اللہ میں دیر سے آیا گھر کو، میرے امی ابا سو چکے تھے، میرے والدین سو چکے تھے، میں دودھ نکالا اور وہیں پر ٹھہر گیا، جب وہ آنکھ کھولیں گے تب ان کو دودھ پلاؤں گا، حالانکہ میرے بچے بھی بھوک سے تھے، حالانکہ میں میرے بچوں کو بھی نہیں پلایا۔ ایسے ہی فجر ہو گئی، اللہ یہ عمل میں خالص تیرے لیے کیا، اللہ صرف یہ عمل جو میرے والدین کی، میرے ماں باپ کی خدمت کر رہا تھا وہ تیرے لیے کیا تھا، اللہ آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، میری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اس میں سے ایک دوسرا آدمی دعا کرتا ہے، ایک آدمی مزدوری کے لیے آیا تھا میرے پاس، اے اللہ تو جانتا ہے، تو میں اس کی مزدوری جو دینا تھا اس کو میں مزدوری دے دیا، لیکن اس نے وہ مزدوری نہیں لی، وہ وہیں پر اناج جو دینے کا تھا وہ چھوڑ دے کے چلے گیا، اور میں اس کو جو مزدوری دینا تھا اسی اناج سے میں بعد میں محنت کیا اور اسی اناج سے میں کاروبار کیا، اسی سے کاروبار کرتے کرتے اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ اس سے کئی جانوروں کو میں نے خرید لیا ہے۔ کئی سالوں کے بعد پھر وہ واپس آیا اور اس نے آ کر کہا بھائی میں تیرے پاس ایک دن مزدوری کرا تھا، مزدوری نہیں لیا تھا، وہ مزدوری دے دے۔ تو میں نے اس سے کہا تھا جا وہاں پر جتنے بھی جانور ہیں اور وہ جانوروں کا جو چرواہا ہے وہ سب تیرے ہے، جا کے لے کے جا۔ اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مذاق نہیں کر رہا، تو جو مزدوری چھوڑ دیا تھا اسی مزدوری سے میں نے محنت کی، پھر اس کے بعد اسی کا پھل ہی، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ بن گئے ہیں، یہ سب جانور تیرے ہیں، لے جا، اللہ یہ عمل میں تیرے لیے کیا تھا، اللہ اس کے بدلے میں آج میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، میری اس مصیبت کو نکال دے۔ تیسرا آدمی دعا کرتا ہے، اے اللہ میری ایک چاچا زاد بہن تھی، اس کے ساتھ میری بہت زیادہ محبت تھی اور میں اس کو ہمیشہ اپنانا چاہتا تھا، لیکن وہ کبھی میرے پاس نہیں آئی، لیکن ایک دن مجبوراً وہ میرے پاس آئی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے شرط رکھی میں پیسے تو دے دوں گا تجھے، لیکن اس کے بدلے میں تو میرے ساتھ یہ بدکاری کرے گی۔ وہ مجبور تھی، پیسے تو لے لی، لیکن جب وہ میرے پاس آئی، اللہ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا اس نے کہا کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے آیا، لیکن اللہ سے کیا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ یہ بات جیسے ہی سنا، اللہ میرے دل میں تیرا ڈر آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا، حالانکہ مجھے پوچھنے والا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ یہ عمل تیری ڈر سے میں جو اسے چھوڑ دیا، اللہ یہ عمل تجھے پسند ہے اور یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، اللہ مجھے تو اس مصیبت سے نکال۔ تینوں دعا کرتے، تینوں اپنی دعا میں جائز وسیلہ لگاتے،
یعنی اپنی زندگی میں کرے سو اچھے کاموں کو یاد کر کے اللہ یہ اچھے کام ہم کرے تھے، اس کے بدلے میں آج یہ مصیبت میں پھنسے ہیں، اس مصیبت سے نکال، تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا، جو لوگ، جو بھی نوجوان ہیں، جو بھی انسان ہیں، اگر ان کے سامنے کبھی اگر کوئی برائی سامنے آ جاتی ہے، کوئی زنا کا موقع آ جاتا ہے، ایسے حالات میں بھی اگر وہ زنا سے بچ جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کو قیامت کی گرمی سے بچا لے گا۔ اور اس کے تعلق سے ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرثد نامی ایک صحابی تھے، جو مسلمان قیدیوں کو مکہ سے چھڑا کے لانے کا ان کا کام تھا۔ مرثد ایک صحابی تھے، ایمان تو لا لیے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، مدینہ جانے کے بعد جتنے بھی صحابہ مدینہ چلے گئے، اس کے بعد بھی جو مکہ میں رہ گئے مسلمان، جن کو مکے کے مشرک قیدی بنا کے سنکلوں سے باندھ کے رکھ دیے تھے، ان لوگوں کو یہ جاتے تھے، اچانک راتوں کو جاتے تھے اور جا کے وہاں سے چھڑا کے مدینہ لے جاتے تھے۔ ایک دن وہ ایسے ہی مدینہ آئے اور آ کے جیسے ہی کسی قیدی کو چھڑانے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک عورت نے ان کو دیکھ لیا۔ وہ جو عورت تھی زانیہ عورت تھی، اور مرثد بن مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے سے پہلے اس عورت کے ساتھ تعلقات تھے، دوستی تھی۔ وہ عورت نے جیسے ہی ان کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اے مرثد، بہت دنوں کے بعد نظر آئے، چلو آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اسلام قبول کر لیا، میں مسلمان ہوں، میں اب وہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں اب وہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ تو عورت کو پسند نہیں آیا، یہ تو ایک زمانے میں ہمارے قریب آنے والا ہمارا دوست تھا، آج میں بلا رہی ہوں لیکن وہ نہیں آ رہا، فوراً چیخنا چلانا شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ چیخنا چلانا شروع کر دی، مکے کے مشرک جاگ گئے اور یہ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھاگے پہاڑ کی طرف۔ جیسے ہی وہ پہاڑ کی طرف چلے گئے تو مکے کے مشرک بھی ان کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ اس عورت نے چیختے چلاتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہارے قیدیوں کو کوئی لینے کے لیے آیا، تو سب جاگے ان کو ڈھونڈنے کے لیے دیکھے، وہ بھی اسی طرح کسی غار میں یا کسی پتھر کے نیچے جا کے چھپ گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مکے کے مشرک آئے اور مجھے ڈھونڈنے لگے، بلکہ اتنے قریب آ گئے کہ اگر کوئی مجھے نیچے دیکھ لیتا تو میں نظر آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ پھر وہ لوگ ڈھونڈ کے واپس چلے گئے۔ وہ لوگ جیسے ہی چلے گئے، پھر میں گیا مکہ میں جا کے، جس قیدی کو چھڑانا تھا وہ زیادہ وزن بھی تھے، اس کے باوجود وہ سنکلوں سے بندھے ہوئے تھے، میں کسی نہ کسی طرح گیا اور ان کو چھڑا کے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر پھر میں ان کو لے کر چلے گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اس واقعے سے بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، جانے کے بعد پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ تو پورا اس طرح ہے، لیکن جو عورت تھی اس عورت کا نام اناق تھا، اس عورت کا نام اناق تھا، اس کی میری دوستی تھی ایک زمانے میں، لیکن اب میں اسلام قبول کر لیا تو میں زنا سے انکار کر کے واپس آ گیا، لیکن میں چاہتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیے تو میں اس عورت سے نکاح کر لوں۔ ایک پاک مواحد مرد ہو یا عورت ہو، وہ زانی سے بھی اور مشرک سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے آیت جیسے ہی نازل کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیے کہ اے مرثد، تم اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔